تو جاپان کا تو انتہائی خطر، جاپان کی آبادی 2 کروڑ گھٹ چکی ہے چند سالوں میں. 1980 تک جاپان میں ایک عورت کے 8 9 بچے ہوتے تھے 1980 میں. تبھی جو وہاں کی دادیاں نانیاں ہیں نا، جو پرانے لوگ باقی رہ گئے ہیں وہ ان کے ہیں. لیکن اب گروتھ، کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ بچے ہی نہ پیدا کرو، انہوں نے کہا تھا تھوڑا سا کوانٹٹی کو فوکس، کوالٹی کو فوکس کرو، کوانٹٹی کو فوکس نہ کرو، کیونکہ ان کے پاس خدائی تعلیمات نہیں ہے. تو جب انسانی عقل خدائی تعلیمات کے تابع ہو کے چلتی ہے تو بہت خاندانی ہوتی ہے وہ. جب اللہ سے آگے نکلو گے تو پھر اللہ کہتے ہیں اب خود بھگتو. تو جاپان نے کامیابی کے تمام اسباب اختیار کیے. خدائی تعلیمات کی خلاف ورزی کہاں ہوئی کہ بچے 2 ہی اچھے، جو اللہ کی تعلیمات نہیں ہے، جو گاڈ کی تعلیمات نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے میاں بیوی کو بنایا اس لیے کہ نسل بڑھائیں گے، اور انسان تو مقصود کائنات ہے. ہر جانور کی نسل روکی جا سکتی ہے، انسانوں کی نسل تو مقصود کائنات کو روک رہے ہو آپ. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ میاں بیوی کی شادی ہے، ولیمہ ہے، سارا کراؤڈ آ رہا ہے، دولہا دلہن کو روک رہے ہو آپ آنے سے، جن کے لیے یہ ہال سجایا گیا کہ بھئی چونکہ افراد زیادہ ہو گئے دولہا نہیں آئے گا. اب دولہا باہر کھانا کھائے گا، اتنا کھانا نہیں ہمارا. دولہا کہے گا میں میرے لیے تو سجایا گیا سب کچھ، دلہن کہے گی میرے لیے تو بنایا گیا. تو اس پوری کائنات کو بنایا گیا انسان کے لیے، اس کو روک رہے ہو آنے سے. اور بکروں کی تعداد بڑھا رہے ہو، مرغیوں کی انڈے بڑھا رہے ہو. مرغیوں جو بیچاری مرغی جو 6 مہینے میں 10 انڈے دیتی تھی، اس کو ٹیکا لگا لگا کے 365 انڈے نکال لیے اس سے. تو ہر چیز، تو یہ تو مقصود کائنات ہے. تو یہاں چونکہ ان کے پاس خدائی تعلیمات نہیں تھی، جاپانیوں سے بہت بڑی مسٹیک ہوئی. کوانٹٹی کو فوکس کرو، کوالٹی کو فوکس کرو، کوانٹٹی کو فوکس نہیں کرو. نتیجہ آپ کے سامنے، اتنا خطرناک نتیجہ ہے. وہ پاگل ہو گئے ہیں کہ یار نسل کسی طرح بڑھائی. پتہ ہے ایک بچے پر پاکستانی حساب سے 20 لاکھ روپے مل رہا ہے جاپان میں. اتنی سہولتیں ہماری گورنمنٹ، مجھے گورنمنٹ نے 1 ٹکا نہیں دیا ہے، مجھے ایک بچے پہ بھی 1 ٹکا نہیں ملا مجھے، سمجھ رہے ہو؟ بلکہ تانے ہی ملتے ہیں کہ آپ نے قوم کا بوجھ، قوم کے لیے دھرتی پہ جو ہے نا بوجھ بن گئے ہو آپ، اتنے آپ نے پیدا کر دیے بوجھ. حالانکہ یہ بچے ہم گورنمنٹ سے تھوڑی پیسے لے رہے ہیں، ہم کما کے کھلا رہے ہیں. 5 روپے بلکہ ٹیکس دیتا ہوں میں، اچھا خاصا ٹیکس جاتا ہے میرا. اور جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو جیسے میں ملک کو کھلا بھی تو رہا ہوں نا بھائی، میری جو ارننگ ہے تو ملک بھی تو فائدہ اٹھا رہا ہے نا اس سے، تو یہ بچے بھی ارننگ کریں گے انشاءاللہ. یہ بھی تو، یہ تو افراد تو ملک کو دیتے ہیں، لیتے تھوڑی ہیں. کنٹری کبھی لوگوں کو نہیں پالتا، خوب سمجھ لو، لوگ کنٹری کو پالتے ہیں. آپ جو سمجھتے ہو نا آسٹریلیا میں علاج فری ہے، UK میں علاج فری ہے، بھائی پاگل ہو یار، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ آدھی تنخواہیں ٹیکس میں کٹتی ہیں، فری کدھر سے ہو گیا؟ ہمارا علاج سستے میں ہوتا ہے، ان کا بہت مہنگا علاج ہے. 40% تنخواہ ایک آدمی کی یورپ میں کٹ رہی ہے، ناروے میں، یورپ میں، ہر جگہ. اور علاج کتنے کا کرا لے گا؟ ایک آدمی کی 10 لاکھ تنخواہ ہے یا 1 کروڑ تنخواہ ہے، تو 40 لاکھ کٹ رہا ہے اس کا. تو 40 لاکھ کا بیمار تھوڑی ہوتا ہے وہ، اتنا خرچہ تھوڑی، ساری زندگی کٹتا ہے. بیمار تو ایک دفعہ ہوگا تو اس میں 1-2 کروڑ خرچ ہو جائیں گے. وہ کہ ایک پیسہ بھی نہیں لیا ان لوگوں نے مجھ سے. یہ ہوتا ہے گورنمنٹ، یہ ہے علاج. کیا ہے؟ فری. ابے فری وری نہیں ہے، تیری تنخواہ سے جو ہر سال گورنمنٹ کھا رہی ہے نا، تو کھلا رہا ہے گورنمنٹ کو. گورنمنٹ کسی کو نہیں کھلاتی. گورنمنٹ کوئی ہاتھ پاؤں آنکھیں ناک تھوڑی ہوتی ہیں جو کما کے دے. وہ انسان ہے، وہ گورنمنٹ کو کھلاتے ہیں. تبھی تو کہتے ہیں نا پاکستانیوں کو باہر جاؤ، پیسہ بھیجو گے تو ملک کیا کرے گا؟ ترقی کرے گا. تو انسانوں سے ترقی کرتا ہے ملک. تو انسان ہوں گے تو ترقی کرے گا، نہیں ہوں گے تو پروگرام بڑھ جائے گا. اب جاپانیوں نے کیا کیا؟ کوالٹی کو فوکس کرو، کوانٹٹی کو فوکس. یہ ٹوپی ڈرامے جو ہمارے سیکولر لوگ چلا رہے ہیں. تو پھر انہوں نے بتایا کہ بھائی اولاد زیادہ نہیں ہونی چاہیے، ایکچولی خرچے پانی. تو لوگوں نے کہا کہ جب 4 بچے بوجھ ہیں تو بچے 2 ہونے چاہیے، تو کم بوجھ ہوں گے. پھر 2 پہ آئے. پھر انہوں نے کہا 2 بھی بوجھ تو ہے نا، کھلانا تو ان کو بھی پڑتا ہے، تو 1 پہ آ گئے. آبادی کیا ہو گئی؟ گھٹنا. بہت سے لوگوں نے کہا شادی نہیں کرو. تو گھٹتے گھٹتے اب یہ حال ہو گیا جاپان کا. جاپان کا ویزا دنیا کا مشکل ترین ویزا تھا. وہ کہتے تھے ہم نے ایک باغ لگایا اپنے ملک میں، گلشن، سونساں والا گلشن لگایا ہم نے. سمجھ رہے ہو نا؟ تمیز، آداب. وہ ڈاکیا آیا، میں نے وہاں پوسٹ لے کے آیا، تو جب وہ ارشاد بھائی کو اس نے پوسٹ دیا نا، 3 دفعہ یوں کر کے چھکا ان کے سامنے. میں نے کہا بس سجدہ رہ گیا، کچھ سجدہ تلاوت کر رہا ہے سجدہ صاحب. انہوں نے کہا یہ تمیز ہے ان کے یہاں، ہمارے یہاں نہیں. صاحب ہیں گھر پہ نہیں تو یوں پھینک کے چلا جائے گا، کبوتر کھا جائے، چڑیا کھا جائے، غائب. اول تو پہنچے گا ہی نہیں، 6 مہینے بعد ڈاک پہنچ رہی ہوتی ہے. تو اب کیا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ بھائی کوالٹی کو فوکس کرو، کوانٹٹی کو فوکس نہیں کرو. لوگوں نے بولا کہ کوالٹی تو پھر 2 بچے، پھر 2 سے 1 پہ آ گئے. پھر بہت سو نے جو آ گئے تو بہت سو نے کہا ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اولاد جب گفٹ نہیں ہے، ایک ذمہ داری ہے، تو ذمہ داریاں تو جتنی کم ہوں اتنا اچھا ہے. تو انہوں نے کہا ذمہ داری لیس زندگی گزارو. اب نسل ختم. اب نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ جاپان اتنا پریشان ہے، اب وہ مجبوراً غیر ملکیوں کو ویزے دے رہا ہے کہ بھائی ہمارے پاس کام کے لیے افراد نہیں ہے. وہ غیر ملکی جا کے ان کی سوسائٹی اور کلچر جو ان کا گلشن ہے اس کی ایسی کی تیسی کر رہے ہیں. ویتنام سے لوگ جا رہے ہیں، پاکستان سے لوگ جا رہے ہیں، چائنا سے لوگ آ رہے ہیں. چائنا والے میں وہ تمیز سلیقہ تھوڑی ہے جو جاپنیز میں ہے. 6 سال انہوں نے اسکولوں میں جو محنت کی نا، اس کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. کیونکہ وہ تھوڑی 6 سال اسکولوں میں ٹریننگ لے کے آئے ہیں. جو یہاں سے جا رہے ہیں یا چائنا سے آ رہے ہیں یا ویتنام سے آ رہے ہیں یا
بہت ساری قومیں ہیں وہاں پہ قانون توڑ رہے ہیں, چوریاں چکاریاں ہو رہی ہیں, انہوں نے تمیز سیکھی نہیں ہوتی. میں نے ایک بندے کو دیکھا وہاں پاکستان میں, پاکستانی بندہ تھا, ٹریفک لائن لگی ہوئی ہے نا, یہ والا روڈ خالی ہے, یعنی یہ بھی ٹریک ہے چلنے کا, لیکن لوگ نہیں لائن توڑ رہے. کوئی بات نہیں یار, آگے کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا, بڑے آرام آرام سے, گھنٹہ لگے گا یہاں سے نکلنے میں. تو پاکستانی نے کیا ڈھڑنگ کر کے نکال دیا, نکال کے لے گیا. جاپانیوں کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ سمجھے شاید کوئی گورنمنٹ کا آدمی ہوگا یا کوئی خاص اس کے لیے, ان کو نہیں پتا کہ یہ اتنا کوئی اس طرح بھی کوئی 6-7 سگنل توڑ دیا اس پاکستانی نے. کیوں؟ اس کو 6 سال میں یہ سکھایا نہیں گیا ہے. اس کو تو یہ بتایا گیا, یہ اس نے دیکھا ہے اپنے باپ دادا کو کہ آگے پولیس والا کھڑا ہو تو ٹھیک ہے, نہیں کھڑا ہو تو سگنل کی کھمبا بھی توڑنا پڑے نا, توڑ دو. ایک پاکستانی کو میں نے سمجھایا, میں نے کہا کیوں سگنل توڑ رہے ہو یار؟ اس نے کہا کیوں لائن توڑ رہے ہو؟ اس نے کہا یہ بیوقوف ہے, ہم تھوڑی بیوقوف ہیں, گھنٹہ لگے گا یہاں کھڑے ہونے. تو صرف پاکستانیوں کا نہیں ہے, آپ سمجھ رہے ہو کہ ہماری قوم ایسی ہے, بہت سارے ملک اسی طرح ہی ہیں, اور پاکستانی میں اچھے بھی ہیں, لا کو فالو کرتے ہیں, ڈسپلن کو, سارے برے تھوڑی ہوتے ہیں, اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن ان کی جو کئی سالوں کی محنت تھی اس کا بیڑا تو غرق ہو گیا. مجبور ہیں, ویزے نہیں دیں تو مصیبت, اب ویزے دیں تو کیا 6 سال ٹریننگ دیں گے اس کو وہاں جا کے. تو میں نے تو پہلے 15 سال پہلے پیش گوئی کی تھی کہ ہمارے جو پشتون بھائی ہیں, اور سیالکوٹ سے پنجاب کے لوگ بھی بہت جا رہے ہیں, پشتون میرا خیال ہے زیادہ ہیں واللہ عالم, تو آپ دیکھنا کہ چونکہ وہاں جمہوریت ہے تو کل کوئی اچکزئی جاپان کا وزیر اعظم بنے گا, کیونکہ گروتھ. اب ہمارے جو پشتون بھائی ہیں ان کے 8-8, 9-9, 6-6 سب کے بچے ہیں, جیپنیز کے 1-2, اور یہ بھی ان کے ہو رہے ہیں جو شادی کر رہے ہیں, جو نہیں کر رہے ہیں ان کے یہ بھی نہیں. تو یہ 20-30 سال کی کہانی ہے, اس کے بعد جاپانی بڑھ گئے, ٹھیک ہے نا, ختم. اور میں نے اور بھی دیکھا, یہاں سے پشتون لوگ گئے ہوئے ہیں, جیپنیز ان کے پاس جاب کر رہے ہیں. 6ٹھی پاس لڑکا ہے, بندہ ہے جو پشاور سے گیا ہے, اور جو جاپانی جو ایجوکیٹڈ پڑھا لکھا وہ اس کے پاس آ رہا ہے, آفس میں جاب کر رہا ہے, یہ ان کو تنخواہ دے رہا ہے.